اگر پی ٹی آئی کے غمخوار ہوتے تو پی ٹی آئی کو اس مقام تک فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے وہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی وہ لوگ گالیاں کیوں دے رہے ہیں. باقی جو ہیں سیاست میں فوج کی مداخلت کے تو ہمیشہ مخالف رہے ہیں. مروہ صاحب آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے والے سے؟ میں بہت مایوس ہوں. میں 2 سالوں سے آگاہ کرتا رہا، وارن کرتا رہا، چیختا رہا اور میں چلاتا رہا کہ اپنے بیانیوں پہ نظر ثانی کرو، موقع سے حالات سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے پاس 2-3 دفعہ جو ہیں آپشنز موجود تھے، لیکن اب نہ کہ صرف ہم نے پاکستان کی عوام کا جو احتجاج کا حق ہے وہ نہ کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے کمزور کر دیے، پورے پاکستان کی تمام پارٹیاں اب خوف اور ڈر کا شکار ہیں. آج دیکھیں نا جمہوریت کہاں پہ کھڑی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں. 2018 سے شروع ہونے والی یہ مخمصے، یہ جھگڑے آج پاکستان کو اس مقام پہ لے آئے ہیں. میں چیختا رہا حکومت سے بات کرو، پیپل پارٹی کو انوالو کرو. نہیں جی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اور جو بھی بیان دیتے تھے اس وقت، وہ بیان جناب یہ تو غداری ہے، یہ غداری کے فتوے بانٹتے پارٹی نہیں رہی جس کے ساتھ کوئی غداری کر سکے. واپسی کے راستے ختم ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے کس چیز کی واپسی؟ نظام میں واپسی، عمران خان کی رہائی. نظام میں واپسی کے لیے سیاستدانوں کے لیے، اور خصوصاً ایسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، وہ راستے کبھی بند نہیں ہو سکتے. یہ ضرورت پہ انحصار کرتا ہے کب پی ٹی آئی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی پی ٹی آئی اور یہی اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. سر پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے؟ دیکھیے، بی ٹیم نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہیں وہ اپنی کچھ سیاسی غلطیوں کی سزا پا رہی ہے. پاور پالیٹکس کے حصہ بننے سے پیپل پارٹی اور نون نے جو ہے عوام میں اپنی مقبولیت کھو دی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی بادی نظر میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے سیاست دانوں کے لیے، سیاسی پارٹی کے لیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان میں جب تک سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈلوائیں گے، جمہوریت کبھی پنپ نہیں سکتی، اور نہ کبھی اس ریاست میں عوام کی حکمرانی کا وقار جو ہے وہ واپس. سر پی ٹی آئی کو کچھ لگتا ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے 20 تاریخ کو فیصلہ آئے گا، بسر گوشت 20 چیز کا جو ہے وہ اندیا دے چکے، تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایم این ایس کہے تھے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے اگر ان کے خلاف فیصلہ ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، فیصلوں کی اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. جس طرح یہ جو اعزازات تمغے جرت ہے، جس سے امتیاز جس سے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں لوگ سی ایس ایس کرتے تھے کہ بڑے ہی بااقدار آفیسرز پیدا کرتے ہیں جو آئین و قانون کے تابع ہوتے ہیں، اور جو ہر حالت میں جو ہیں پاکستان کے لوگوں کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے 3 سالوں میں دیکھا کدھر گئے وہ اقدار، وہ سی ایس ایس آفیسر کتنے چھوٹے بونے بن گئے اس نظام کو مسخ کرنے میں، عوامی حقوق کی پامالی میں، لاقانونیت میں. آج جو پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے اس میں سول بیوروکریسی نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو لہذا جو آپ نے بات کی، پاکستان جو ہے دن بدن لاقانونیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو شنید ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم آ کے مزید جو ہے اس آئین کی شکل کو بگاڑے گی. 26 اور 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کو کہاں پہ کھڑا کر دیا، اور ان کو چاہیے تھا. یہ تو بڑی دیر بعد مطالبہ کیا ہے. جو ٹریٹمنٹ خان کے کیسز کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بات بہت پہلے کرنی چاہیے.
مرزا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی بہن جو ہے وہ ملاقات کے بعد ٹویٹ کرتی ہیں، اس سے انتشار پھیلتا ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. قطع نظر اس کے کہ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں اس کے ٹویٹ سے میری کبھی اتفاق رائے نہیں بنا ہے، لیکن ملاقات بشرا بی بی کی ہیں اور آپ بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہیں کہ بہن ٹویٹ کرتی ہے. ویسے ان ٹویٹوں نے، ان بیانات نے کہ جناب ہم آسمان گرا دیں گے اور زمین پاڑ دیں گے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے پارٹی کا بھی اور خان کے ساتھ روابط کا بھی. یعنی کچھ کر بھی نہیں سکے یہ لوگ، یہ یوٹیوبرز آئے دن گالیوں سے جو ہے فوج کو اور اداروں کو گالیاں دو، یہ جناب بڑاس وہاں نکالتے ہیں کسی کی کہنے پہ، لیکن حالت یہاں پارٹی کو انہوں نے لاش بنا دیا ہے. یہ 9 مئی سے بھی اب گئی گزری پارٹی ہے. 9 مئی کو بھی اتنی بے حوصلہ، کم ہمت، زوال پذیر نہیں تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے. آپ نے سہیل افریدی کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کا میں نے اعلان کیا تھا، لیکن میں اس دوران امارات گیا اور ملک کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں. مناسب وقت پہ انشاءاللہ پٹیشن دائر کروں. سہیل افریدی کے خلاف بھی لابنگ ہو رہی ہے، جس میں ڈاکٹر امجد صاحب کو مراد صحیح سپورٹ کر رہے ہیں اور اماد جو علی گنڈا پور ہے وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سہیل افریدی کے خلاف خود لابنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی کو کسی کے خلاف لابنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ پارٹی خود ہی بحیثیت مجموعہ جو ہیں ہر وقت لابنگ ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے اندر ایک گروپ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی میں اتحاد اور اتفاق کا فقدان ہے. شرف صاحب، آپ نے فوج کو گالیوں کی ان تمام دعووں کو جو ہیں یکسر جھٹلا سکتی ہیں، جبکہ پاکستانی ہمیں ملے سینکڑوں کی تعداد میں، سب نے یہ دکھ بھری داستانیں سنائی. کسی کو بھیجیں وہاں پڑے چنار، آپ کا حسن، حسین اور بخاری اور جعفری نام ہونا ہی کافی ہے امارات سے نکلوانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جرنلی اس مسلک کے علاوہ جتنے پاکستانی ہیں ان کی بزنس رجسٹریشن بند ہے، آپ کمپنی رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں، ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں، امپلائمنٹ ویزے رکے ہوئے ہیں، اور عام پاکستانی کا وزٹ ویزا تو ویسے ہی ختم کر دیا ہے. سر آپ کا دورہ کیسا رہا؟ آپ دن وہاں رہے ہیں؟ میں نجی دورے پہ گیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. مرزا صاحب، سہیل افریدی نے یہ کہا کہ اگلے ہفتے تک اگر ملاقات نہ کروائی گئی یا جیل سے منتقل نہ کیا گیا تو سخت رد اس کا عمل جواب میں نے دیا ہے. کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ بس وہ تو اب ان پہ دار مدار ہیں کہ رد عمل جو ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں، لیکن خان سے ملاقات نہ کرانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. مزید کتنا جبر کریں گے؟ یہ جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آج بھی ایوان میں نے کہا کہ نہ کوئی وزیر آتا ہے نہ وزیر اعظم آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی سویلین بالادستی. جب ایوان میں اس طرح جو ہے غیاب ہوتا ہے تو پھر جمہوری بالادستی نہیں ہوتی ہے، پھر فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اور جتنے آپ پارلیمان کو غیر جواب دہ ہوں گے، سوالات ہم کرتے ہیں، وزیر ہوتے نہیں ہیں. 2.5 سال سے یہی سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب